ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اہم مسئلہ جو آج کے دور میں یقیناً زیادہ تر علاقوں میں رائج ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے کسی نوجوان کی، اور جیسے اس کو سہرا باندھا جاتا ہے، دولہا بننے کے بعد وہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں جا کر کے دولہا بننے کے بعد نفل پڑھنا ضروری ہے کہ جائز ہے؟ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا ہوں کہ شکرانے کے نفل آپ جتنا رب کا شکر ادا کریں وہ یقیناً کم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ساری زندگی اگر سجدے کرتے رہیں تو اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے آپ کے سب کے نظر کے سامنے کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، اتنی نعمتیں اور دولتیں عطا فرمائی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کے عیش و عشائش کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مطلب کیا دولہا بننے کے بعد مسجدوں میں جا کر کے نفل پڑھنا؟ ناظرین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ یقیناً شادی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے اس انسان کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، آدمی خود مکمل ہوتا ہے، اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نیک بیوی عطا فرما رہا ہے۔ آج زندگی کا ایک اہم دن اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ رب کا شکرانہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کا جو صحیح طریقہ ہے، یوں تو آپ ہر قدم پر سجدہ شکر ادا کریں، نفل پڑھیں، شکرانے کے جتنے چاہیں پڑھیں، کم نہیں، لیکن طریقہ جو مسنون طریقہ ہے شادی کے دن نفل پڑھنے کا، وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دولہا بن کر وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد جب ان کا نکاح ہو جائے اور وہ واپس اپنی دلہن کو لے کر گھر آ جائیں، تب وہ خلوت کے اپنے کمرے میں جا کر، حکم یہ ہے کہ وہ باوضو جائیں، داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد جب دلہن کے پاس پہنچیں تو پہلے اس کو بٹھائیں، جو اوڑھنی وہ اوڑھے ہوئے ہے، آدھی اوڑھنی وہ اوڑھ کر بیٹھی رہے، آدھی اوڑھنی کا حصہ اس کا زمین پر بچھا کر وہ اس اوڑھنی کے آنچل پر شکرانے کے نفل ادا کرے، اور پھر دونوں بیٹھ کر کے دعا کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تعالیٰ، تو نے آج ہمیں یہ دن دیا ہے، پروردگار عالم، تو ہمیں اس کے صدقے میں جو اولادیں عطا فرمائے وہ نیک اولادیں عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری شادی میں برکتیں عطا فرما۔ حضرات محترم، اس طریقے سے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دلہن گھر آ جائے آپ اس کی رخصتی کرا کر لے آئیں، پھر اس کے بعد جب آپ اس کے پاس جائیں تب وہاں بیٹھ کر خلوت میں آپ اس کی اوڑھنی کے آنچل پر بیٹھ کر کے، دولہا کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی نفل پڑھنا ہے اس کو وہ پڑھے، اور اس کے بعد وہ دلہن بھی نفل پڑھے۔ وہ مسنون طریقہ ہے کہ دلہن لانے کے بعد اس کے اوڑھنی کے آنچل پر جو نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر دولہا بارات جانے سے پہلے یا دولہا بننے کے بعد نفل شکرانے کے ادا کرنے مسجد میں گیا تو وہ ناجائز ہے، ہرگز نہیں۔ سجدہ کبھی بھی حرام نہیں ہوتا جب وہ اس کے وقتوں میں، صحیح وقتوں میں نفلی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ 3 اوقات مکروہ جو ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن بات میں مکروہ اوقات کے قطع نظر کر رہا ہوں کہ جب بندہ جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر سکتا ہے، وہ چاہے صحرا بندھنے کے بعد ہوں، بارات جانے سے پہلے ہوں، بارات جانے کے بعد ہوں، واپس آنے کے بعد ہوں، لیکن مسنون طریقہ جو وہ ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کے بعد جب واپس اپنے گھر آ جائیں، اس کے بعد خلوت کے جب حجرے میں جائیں تب اس دلہن کے اوڑھنی کے آنچل پر نفل پڑھنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔